السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج آفتاب غروب ہونے کے بعد ہم بفضل اللہ تعالی ذوالحجہ کے مہینے میں اور اس کے عشرہ مبارکہ میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی فضیلت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن الزبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ کئی ائمہ سلف اور خلف سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا ان دنوں میں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں۔ اسے امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے افضل ترین دن 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن۔ لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اعمال خیر کرنا چاہیے، جن میں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، صدقات اور خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اذکار میں خاص کر وہ جو ان دنوں میں ثابت ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، یعنی ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ بازاروں میں نکلتے تھے ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے، اور لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے تھے۔ تو بلند آواز سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، گھروں میں، بازاروں میں، اور جب موقع ملے اسے کثرت سے پڑھنا، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ تکبیر مطلق پہلی ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت تک، یہ ہے تکبیر مطلق۔ اسی طرح اعمال خیر میں ان دنوں میں روزے رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے، خاص کر 9 ذی الحجہ کا روزہ جسے یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات سے کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھتے، اور عاشورہ کے دن کا روزہ، اور 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان میں سب سے افضل یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی ان 9 دنوں میں سب سے افضل یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ مسلم نے روایت کیا ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، اور مسلم نے ہی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حدیث سے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان ولیال العشر الاواخر من رمضان افضل من لیال عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے دن یہ زیادہ افضل ہیں رمضان کے 10 دنوں کے دنوں سے، اور رمضان کی آخری 10 راتیں یہ زیادہ افضل ہیں ذی الحجہ کی راتوں سے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بدائع الفوائد میں کہتے ہیں اذا تأمل الفاضل اللبیب هذا الجواب وجدہ شافیا کافیا،
یعنی اگر کوئی عقل مند شخص اس جواب پر غور کرے تو اسے کافی اور شافی پائے گا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلك فی غیرہ، یعنی جو ظاہر ہوتا ہے کہ جو سبب ہے 10 ذی الحجہ کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے، یہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں بہت بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، جس میں نماز ہے، روزے ہیں، صدقہ ہے اور حج ہے، اور یہ خصوصیتیں کسی اور 10 دنوں میں نہیں ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں عشرۃ ذی الحجہ تبتدئ من دخول شہر ذی الحجہ وتنتہی بیوم عید النحر، والعجب ان الناس غافلون عن هذه العشر تجدهم في 10 رمضان يجتهدون في العمل لكن في 10 ذي الحجة لا تكاد تجد أحدا فرق بينها وبين غيرها، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہوتے ہیں جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اور عید النحر کے دن یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عید النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن۔ شیخ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو پاؤ گے کہ ان 10 دنوں میں وہ بالکل غافل ہوتے ہیں، جبکہ رمضان کے 10 دنوں میں یعنی آخری 10 دنوں میں وہ عبادت میں بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ میں تم نہیں پاؤ گے کہ کوئی شخص ان دنوں میں اور ان کے علاوہ کے دنوں میں فرق کر رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔